یہ کیڑے مکوڑے، یہ حشرات الارض، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ ان کی زندگی کی بنیاد ذکر اللہ کے اوپر ہے۔ جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں یہ زندہ ہیں، جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں یہ مر جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، پانی میں مچھلی اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے، کسی شکاری کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے، کسی کی جال میں پھنس جاتی ہے، کسی کی کنڈی میں آ جاتی ہے۔ درخت اللہ کا جب تک ذکر کرتا رہتا ہے تب تک وہ اسے کاٹ نہیں سکتا، اور جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو کٹ جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن ہمیں ان کے ذکر اور ان کی تسبیحات کو سمجھنے کا شعور نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، قرآن پاک نے وضاحت کر دی کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں ہے۔ جب چیونٹیوں نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو دوسری چیونٹیوں کو مخاطب ہو کر کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ وہ اپنے اپنے سوراخوں کے اندر چلی گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے بات سن لی، لشکر کو ٹھہرا دیا، ہوا کو حکم دیا کہ ہوا تو بھی رک جا۔ ہوائیں چونکہ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھیں، ہوائیں بھی رک گئیں، لاؤ لشکر بھی سلیمان کا رک گیا۔ سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کے پاس ہے، کہنے لگے کہ اے چونٹی، کیا تو نے مجھے ظالم سمجھ رکھا ہے؟ کیا تو نے مجھے دوسری چیونٹیوں کے سامنے جو یہ کہا کہ سلیمان تمہیں کچل نہ ڈالے، کیا میں ظالم ہوں؟ تو نے میرے ظلم کا ذکر دوسری چیونٹیوں سے کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، سیر کی کتابوں کے اندر آتا ہے، اس چیونٹی نے کہا کہ اے سلیمان، آپ نے میری پوری بات نہیں سنی تھی، میں نے یہ کہا کہ ہم لا یشعرون، بے خبری میں، لا علمی میں کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اور میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ کہیں چونٹیاں تمہارے لشکر کو اگر دیکھنے لگ گئیں تو تمہارے لشکر کو دیکھنے کے چکر میں وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گی، اور جیسے ہی اللہ کے ذکر سے غافل ہوں گی تو وہ خود بخود مر جائیں گی۔ کیونکہ یہ حشرات الارض کا یہ قاعدہ قانون ہے کہ وہ جب تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تب تک وہ زندہ ہیں۔ چونٹیاں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کو یاد کرتی ہیں، اللہ سے مانگتی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ حضرت قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، علاقہ پریشان ہے، علاقے والے پریشان ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چلو میدان کے اندر نکلتے ہیں، جا کے دعا کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام لشکر کو لے کر آئے میدان کے اندر، آگے دیکھا کہ ایک چیونٹی الٹے پاؤں سے اونھے منہ کے لیٹی ہوئی ہے اور اپنے پاؤں کو آسمانوں کی طرف کر کے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کر رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لاؤ لشکر والو، اے لشکر والو، سارے کے سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی دعا کو سن لی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیونٹی کی دعا کی برکت سے آسمانوں پر بارش نازل فرمائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام جب تخت پر بیٹھے تو لوگ اور دیگر مخلوقات جو کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، سلیمان علیہ السلام کو مبارکباد دینے کے لیے آئیں۔ سب نے تہینت کے گیت گائے، خوشی کے نعرے لگائے، سلیمان علیہ السلام کو مبارکبادیاں دی۔ ایک چیونٹی تھی جس نے سلیمان علیہ السلام کو مبارکباد نہیں دی۔ دوسروں نے کہا کہ تو کیوں نہیں سلیمان علیہ السلام کو مبارکباد دے رہی؟ اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، سلطنت اور حکومت سلیمان علیہ السلام کو ملی ہے، یہ کوئی معمولی نعمت تو نہیں ہے، تجھے مبارکباد دینی چاہیے، سب تو مبارکباد دے رہی ہیں، تو کیوں نہیں دے رہی؟ اس نے کہا میرے نزدیک یہ سلطنت اور بادشاہت یہ مبارکبادی کے لائق نہیں ہے بلکہ تعزیت کے لائق ہے۔ بجائے مبارکبادی میں تو سلیمان سے تعزیت کروں گا۔ انہوں نے کہا تعزیت کی کیا وجہ، یہ تو مبارکباد کا مقام ہے، تعزیت کا تو مقام نہیں ہے۔ اس نے کہا میرے نزدیک یہ تعزیت کا مقام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مال دولت سلطنت یہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں آزمائش کے لیے ہے، یہ ہے فتنہ آزمائش کے لیے۔ تو سلیمان علیہ السلام اس وقت بہت بڑی آزمائش کے اندر ہیں۔ اب میں اب اس آزمائش کے اندر انہیں مبارکباد دوں یا تعزیت کروں؟ تو میرے دل نے فیصلہ کیا بجائے مبارکباد دینے کے میں سلیمان سے تعزیت کروں علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام کو ایک مشروب ملا اور یہ کہا گیا کہ اے سلیمان، اگر آپ نے یہ مشروب پی لیا تو آپ پر موت طاری نہیں ہوگی۔ سیرت حلبیہ سیرت کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے، روایت ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کے بعد وہ مشروب آیا
تو سلیمان علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ مجھے اس مشروب کو پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے. سب سے مشورہ کیا, سب نے کہا پی لو, موت نہیں آئے گی, موت کی تکلیف سے بچ جاؤ گے, سکرات سے بچ جاؤ گے, تلخی سے بچ جاؤ گے, ہمیشہ زندہ رہو گے, بڑی نعمت ہے. سہ جانور حشرات الارض میں سے ہے, چوہے کی مثل ہے. وہ بولا کہ سلیمان علیہ السلام میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو نہ پئیں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بگ صاحب تو مشورہ دے رہے ہیں کہ پی لو اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہ پیو, نہ پینے کی دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا, اس نے عجیب جملے کہے. اس نے کہا کہ بھی 1000 سال قید خانے میں زندہ رہنے سے عزت کی موت بہتر ہے. دنیا کو قید خانہ اس نے قرار دیا, کہا یہاں دنیا میں یہ مشروب پی کر اب 1000 سال بھی رہو گے تو اس سے وہ عزت کی موت بہتر ہے. یہاں پہ ذلت کے ساتھ تم 1000 سال رہو, 1,00,000 سال رہو, اس سے عزت کی موت بہتر ہے, اور مرنے کے بعد عزت کی زندگی وہ بہتر ہے. تو جو سلیمان علیہ السلام کو جب سہ نے یہ مشورہ دیا, سلیمان علیہ السلام نے وہ مشروب سمندروں میں گرا دیا. سلیمان علیہ السلام نے نہیں پیا. تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی یہ شعور ان کو پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر وہ کرتے رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو وہ سمجھتے ہیں. تبھی تو قرآن پاک میں داؤد علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام یسبحن والطیر, جب تورات پڑھتے تھے, اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے, تو ان کی تسبیح کے ساتھ پرندے بھی تسبیح کرتے تھے, ان کی تسبیح کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے. جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان کے ذکر کے ساتھ پرندے بھی ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے, پہاڑ بھی اللہ کا ذکر ان کے ساتھ ساتھ کرتے رہتے تھے. جو بندہ زندگی کے اندر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ مرتے وقت بھی زبان پہ کلمہ جاری کرتے ہیں. اور جو زندگی کے اندر اللہ کو یاد نہیں کرتا, اللہ کا ذکر نہیں کرتا, مرتے وقت وہ چاہتا بھی ہے تو بھی کلمہ اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا. ایک عالم دین نے کسی ماہر ڈاکٹر کا تجزیہ, جس کی 40-50 سال کی سروس گزری ہے اسی شعبے کے اندر, اس نے کہا کہ میں نے ایسے ہزاروں مریضوں کو دیکھا ہے, وہ چاہ رہے ہوتے ہیں مرتے وقت, ایسے ہزاروں مریضوں کو دیکھا ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زبان پہ کلمہ آ جائے, لیکن کلمہ نصیب نہیں ہوتا, زبان پہ فالج ہو جاتا ہے. آخر وقت کے اندر وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ زبان سے اللہ کا نام نکلے, وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کلمہ نکلے. ڈاکٹروں کی تحقیق ہے, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی زبان پہ فالج ہو جاتا ہے, کلمہ نصیب ہی نہیں ہوتا. اور عام طور پر وہ لوگ جن کی زندگی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے, اللہ مرتے وقت اپنا نام ان کی زبان پہ آنے نہیں دیتا پھر. اور ایسے موقع پر ہمیں شریعت نے یہ تلقین کی ہے کہ مرنے والے کو تم نہ کہو کہ کلمہ پڑھو, بلکہ تم خود کلمہ پڑھو تاکہ اس کو اپنا کلمہ یاد آ جائے, اس کو اپنا بھولا سبق یاد آ جائے. تم نہ کہو کہ کلمہ پڑھو, شاید کہ وہ انکار کر کے مجرم نہ بن جائے, آخر وقت کے اندر مجرم بن کے نہ اللہ کے پاس آئے, اللہ کے پاس جائے. اس وجہ سے جب یقین ہو کہ بھی آخری سانسیں چل رہی ہیں تو اس وقت تم خود کلمہ پڑھو, تم خود اللہ کا ذکر کرو, تاکہ تمہیں دیکھ کر اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے. اور ایسے موقع پر ڈاکٹر حضرات اکثر و بیشتر سننے میں آتا ہے کہ وہ بے ہوشی کے انجیکشن لگا دیتے ہیں. علماء کرام منع کرتے ہیں کہ نہیں لگانے چاہیے, کہ آپ اسے بے ہوشی کے انجیکشن لگا کر اسے کلمے کی دولت اس سے چھین رہے ہوتے ہو. بے ہوشی میں وہ جان دے رہا ہوتا, کلمہ نہیں نصیب ہوتا اس کو. تم آخر وقت کے اندر اس کو, جس وقت میں اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہونا چاہیے تھا, اس وقت میں تم نے اس کو بے ہوش کر دیا. کہتے ہیں کہ جی تلخی کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے. ارے بھائی, مرنے کے وقت کی جو تکلیف ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. تم اس کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے تم اس کا خاتمہ کلمے پہ کرنے کی بجائے تم بے ہوشی میں اس کا خاتمہ کر دیتے ہو.